عز و جل ارشاد فرماتا ہے پارہ 30 سورۃ الہمزہ کی پہلی آیت، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و میلت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: خرابی اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اس غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیوار قائم ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا یہ نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ سنو سنو، یہ جشن معراج منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں سنو، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں ان پر یہ جو تانبے کے ناخن سے جو نوچ رہے تھے، ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا، اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ اللہ عز و جل کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے، یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور پر نور صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جشن معراج منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، ناخن کا معمولی چرکا یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا۔ اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کی سہار کیوں کر ہوگی؟ غیبت کے ایک اور دل ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے اور تھر تھر کانپیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا کھاؤ تو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے ہاتھ اور آنکھوں سے اشارہ کرنے والے یعنی غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ بس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھا لے گا یعنی منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل مچائے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں. چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق کو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے. قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی 21 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے. شاید خائفین کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے. جگر تھام کر ملاحظہ کیجئے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے. بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہے. غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. غیبت کا گناہ ہاتھی سے بھی وزنی ہوتا ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الگر غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ہائے ہلاکت پکارتا دوڑتا رہے گا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. الامان والحفظ، الامان والحفظ. غیبت کی تعریف سنتے جائیے. اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے. ایک بار پھر غیبت کی تعریف حفظ کرنے کی کوشش کیجیے. کاش یہ تعریف ایسی ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو جائے کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں بات کرنے لگیں ہمارے پیش نظر یہ تعریف آ جائے. یاد کرنے کی کوشش کیجیے. یقین مانیے اگر آج کی رات یہ غیبت کی تعریف یاد ہو گئی، اس سے بچنا نصیب ہو گیا، مدینہ 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 مدینہ. اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں میں تو سامنے کہہ دوں گا، تو یہ تو اور پھنسنے والی بات ہے کہ اس کی دل آزاری کا سبب ہوگا. اور مسلمان کا بلا اجازت شرعی دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی